آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو 2 ایسی ہارر شارٹ فلمز کے بارے میں بتائیں گے جو دیکھ کے آپ واقعی خوفزدہ ہو جائیں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ماں کی ہمت اور بچوں کے لیے اس کی محبت کی، جو ایک پراسرار اور خطرناک دنیا میں زندگی کی جنگ لڑ رہی ہے۔ یہ کہانی ہے میلوری ہنس کی، جو اپنی عقل اور بہادری کے ساتھ اپنے بچوں کو محفوظ مقام تک پہنچانے کی کوشش کرتی ہے۔ کہانی شروع ہوتی ہے میلوری سے، جو 2 بچوں کی ماں ہے، لڑکا اور لڑکی۔ ان کے ساتھ ایک خطرناک سفر کی تیاری کرتی ہے۔ وہ بچوں کو سختی سے کہتی ہے کہ اپنی آنکھوں پر بندھی پٹیاں ہرگز نہ ہٹائیں۔ میلوری اپنے پرندوں کے پنجرے کو ساتھ لے کر بچوں کو کشتی تک لے جاتی ہے اور دریا کے سفر پر روانہ ہو جاتی ہے۔ اب ہم بات کریں گے 5 سال پہلے کی۔ میلوری ایک آرٹسٹ ہے اور وہ 2 بچوں کے ساتھ حاملہ بھی ہے۔ اس کی بہن جیسیکا اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاتی ہے۔ راستے میں وہ ایک خاتون کو دیکھتی ہیں جو عجیب طریقے سے اپنا سر شیشے میں مار رہی ہوتی ہے، اور باقی لوگ بھی خود خوشی جیسا کچھ کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آتی ایسا کیا ہو گیا۔ تب ان کو احساس ہوتا ہے کہ وہ پر اسرار تھا جو پہلے یورپ میں لوگوں کو خودکشی پر مجبور کر رہی تھی، اب امریکہ تک پہنچ چکی ہے۔ جلد ہی شہر میں افراتفری مچ جاتی ہے۔ لوگ حادثے کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسی کی آنکھوں کا رنگ بدل جاتا ہے اور وہ گاڑی چلاتے ہوئے پاگل ہو جاتی ہے۔ جیسی گاڑی کا حادثہ کروا دیتی ہے اور آخرکار ایک ٹرک کے سامنے آ کر اپنی جان دے دیتی ہے۔ میلوری یہ سب دیکھ کر بھاگ جاتی ہے کیونکہ اچانک وہ یہ سب دیکھ کے بہت زیادہ خوفزدہ ہو جاتی ہے۔ ابھی ہم بات کریں گے موجودہ وقت کی۔ دریا کے سفر کے 6 گھنٹے بعد میلوری اور بچے اندھیرے میں کشتی چلا رہے ہیں۔ وہ بچوں کو کہتی ہے کہ کسی کی بھی آواز سن کر آنکھوں سے پٹی نہ ہٹائیں۔ راستے میں ایک آدمی نے کہتا ہے کہ وہ پٹیاں ہٹا کر دیکھیں، لیکن میلوری انکار کر دیتی ہے۔ ابھی ہم ماضی کی بات کریں گے۔ وہ سارا حادثہ دیکھ کر میلوری اور کچھ دوسرے لوگ ایک محفوظ گھر میں پناہ لیتے ہیں۔ ان میں گریگ، ٹام، چارلی اور دیگر شامل ہوتے ہیں۔ وہ کھڑکیوں کو ڈھانپ دیتے ہیں تاکہ باہر کی پر اسرار طاقت کو نہ دیکھ سکے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ قوت لوگوں کو خودکشی کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اب پھر سے ہم بات کریں گے موجودہ وقت، جو 20 گھنٹوں کے بعد میلوری اور بچے کشتی میں دریا کے خطرناک حصے میں داخل ہوتے ہیں۔ راستے میں کشتی الٹ جاتی ہے، لیکن وہ ایک دوسرے کو تلاش کر کے سفر جاری رکھتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں ماضی کی، جس میں وہ لوگ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، لیکن اتنے زیادہ لوگ ہونے کی وجہ سے کھانے کی کمی ہو جاتی ہے۔ اتفاق سے ان میں سے ایک کے پاس کار ہوتی ہے، لیکن ان کو یہ بھی اچھے سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر وہ پر اسرار طاقت ان پر حاوی ہو گئی تو ان کے ساتھ بہت برا ہوگا، اور کچھ لوگ تو اپنی جان خود ہی لے لیں گے۔ تو وہ لوگ مل کر اسی کار کو لپیٹ دیتے ہیں اور سپر اسٹور جانے کی تیاری کرتے ہیں۔ رستے میں ان کے ساتھ کافی خوفناک چیزیں ہوتی ہیں، جیسے وہ ہوا کا جھونکا ان کے پاس آنا چاہ رہا ہو۔ اپنی آنکھوں پہ پٹیاں باندھ کر وہ لوگ سپر اسٹور کے اندر جا کر اپنے کھانے پینے کی چیزوں کا بندوبست کرتے ہیں اور واپس جانے کی تیاری کرتے ہیں، لیکن ان میں سے ایک اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اب ہم اس فلم کے اختتام کی بات کرتے ہیں۔ آخرکار میلوری اور بچے ایک محفوظ جگہ پہنچتے ہیں جو نابینا افراد کا اسکول ہوتا ہے۔ یہاں لوگ پر اسرار طاقت سے محفوظ ہیں۔ میلوری پہلی بار بچوں کو نام دیتی ہے۔ لڑکی کا نام اولمپیا رکھتی ہے اور لڑکے کا نام ٹام رکھتی ہے، اور اپنے پرندوں کو بھی آزاد کر دیتی ہے۔ لیکن اس مووی کا اختتام امید اور سکون کے ساتھ ختم ہوتا ہے۔ دوسری فلم 3 دوستوں کی کہانی سے شروع ہوتی ہے، جن میں مرکزی کردار ایلیکس ہے۔ یہ تینوں ایک منصوبہ بناتے ہیں کہ کسی امیر آدمی کے گھر چوری کریں گے جہاں سخت سیکیورٹی ہو۔ ایلیکس کو یہ کام آسان لگتا ہے کیونکہ اس کے والد سیکیورٹی کمپنی میں کام کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے اس کے پاس اس گھر کی چابی ہوتی ہے۔ پہلی چوری کے بعد ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ ان کو زیادہ پیسے نہیں ملے، کیونکہ چوری کا سامان بیچنا منافع بخش نہیں تھا۔ تب ایلیکس کا ایک دوست بتاتا ہے کہ ایک بوڑھے کے گھر میں $3 لاکھ چھپائے ہوئے ہیں اور وہاں چوری کرنا آسان ہوگا، لیکن ایلیکس شروع میں انکار کر دیتا ہے۔ بعد میں ایلیکس کی دوست راکی اسے قائل کرتی ہے کہ وہ یہ چوری اپنی چھوٹی بہن کی بہتر زندگی کے لیے کر رہی ہے۔ ایلیکس مجبوراً مان جاتا ہے اور یہ تینوں بوڑھے کے گھر نگرانی شروع کرتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ بوڑھا اندھا ہے اور اس کے گھر میں ایک ڈاگ بھی ہے، لیکن سابق فوجی ہونے کی وجہ سے چالاک اور مضبوط بھی ہے۔ چوری کی رات وہ ایلیکس کی چابی سے گھر میں داخل ہوتے ہیں، لیکن اندر کئی تالے لگے دیکھ کر حیران ہوتے ہیں۔ ایک کھڑکی توڑ کر گھر میں گھستے ہیں اور سب سے پہلے وہ ڈاگی کو جا کر بے ہوش کرتے ہیں، کیونکہ وہ ڈاگی اگر شور مچائے گا تو بوڑھے کو پتہ چل جائے گا۔ ایلیکس کا ایک دوست سیدھا بوڑھے کے کمرے میں جاتا ہے، لیکن وہ بوڑھا شخص اسے پکڑ لیتا ہے اور مار دیتا ہے۔ یہاں کہانی ایک نیا موڑ لیتی ہے۔ بوڑھا شخص باقی دونوں پر حملہ کرتا ہے۔ وہ اپنی جان بچانے کے لیے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس دوران انہیں گھر کے تہہ خانے میں ایک لڑکی قید ملتی ہے۔ یہ لڑکی وہی ہوتی ہے جس نے حادثاتی طور پر بوڑھے کی بیٹی کو مارا تھا، اور بوڑھے نے اسے سزا کی طور پر قید کر رکھا تھا۔ ایلیکس اور راکی اسے آزاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بوڑھا شخص اسے گولی مار دیتا ہے۔ ایلیکس اور راکی بڑی مشکل سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بوڑھے نے پورے گھر میں اندھیرا کر دیا ہوتا ہے۔
اندھیرے میں وہ انہیں پکڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ راکی کسی طرح باہر نکلنے میں کامیاب ہو جاتی ہے اور $1,00,000 لے کر بھاگتی ہے، لیکن بوڑھے کا کتا اس کا پیچھا کرتا ہے۔ راکی کتے کو قابو میں کر کے گاڑی تک پہنچتی ہے، مگر بوڑھا دوبارہ اسے پکڑ لیتا ہے اور ٹھیک اسی طرح اس کو بھی قید کر لیتا ہے جیسے اس نے پہلی لڑکی کو کیا تھا۔ راکی کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہوتا۔ راکی ہوشیاری دکھاتی ہے اور گھر کے سارے سیکیورٹی الارمز کو آن کر دیتی ہے تاکہ اسے بھاگنے میں آسانی ہو۔ راکی بوڑھے شخص کو اتنا مارتی ہے کہ وہ بے ہوش ہو جاتا ہے اور اپنے ساتھ $1,00,000 لے کر بھاگ جاتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد پولیس آتی ہے اور راکی اپنی بہن کے ساتھ ایک نئی زندگی شروع کر کے آخری سین میں نیوز پر دکھایا جاتا ہے کہ بوڑھا شخص پولیس کو کہتا ہے کہ چوروں نے اس پر حملہ کیا، لیکن وہ اپنے پیسے بچانے میں کامیاب رہا۔ در حقیقت وہ جھوٹ بولتا ہے تاکہ راکی اس کی سچائی نہ بتا دے کسی کو۔ اور یہاں پر یہ مووی ختم ہوتی ہے۔ آپ کو یہ مووی کیسی لگی نیچے کامنٹ سیکشن میں بتائیں۔